کنفیوژن کہ ہم جا کے معافیا مانگیں، ان کو صاحب کے جو بھی وائلنس کرے گا، جو ریاست پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا، بندوق اٹھائے گا، ریاست مکمل طور پر ان کا کلا کما کرے گی کسی بھی صورت میں۔ ہاں، جو عام بلوچ ہے اس کو گلے لگانے کے لیے ریاست ایک بار نہیں 100 بار تیار ہے۔ کہاں کہاں ہم نے بلوچوں کے لیے آپ کی یونیورسٹیز ہارورڈ اور آکسفورڈ کے دروازے کھول دیے بلوچ بچیوں کے لیے، بلوچ بچوں کے لیے۔ آج بھی بلوچستان کے تمام بچے جو ہیں ویلفیئر اسٹیٹ کی طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں۔ تو عام بلوچ کو گلے لگایا جائے گا، لیکن وہ جو وائلنس پہ اتر آیا ہے، وہ جو معصوم لوگوں کو قتل و غارت کرے، ان کے ساتھ کیا سلوک برتا جائے؟ ان کے ساتھ وہی سلوک برتا جائے۔ جناب اسپیکر، 1 انچ میں بار بار کہتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہیں، عمر ایوب صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کون کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 انچ ٹیریٹری ہولڈ کرنے کی طاقت بی ایل اے یا یہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ان کے اندر نہیں ہے۔ They cannot hold an inch of our land for not more than 4-5 hours. اتنا ہی ٹائم لگتا ہے ریئیکشن ٹائم، اس کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ اس طرح معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر کے، اور ہمیشہ سافٹ ٹارگٹس۔ وہ فوجی جو نہتا ہو کے گھر جا رہا ہے چھٹی پہ، وہ فوجی تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر اتنا ہی ہے تو یہ کنٹونمنٹس ہیں، وہاں پر آ جائیں، لڑائی لڑنے کا شوق ہے تو معصوم نہتے مسافروں پر جہاں وہ نظر آئے، جہاں کبھی بسوں سے اتاریں، کبھی ایتھنک بنیادوں پر اتار کے ان کو ماریں۔ جناب اسپیکر، یہ کنفیوژن دور کرنی پڑے گی۔ یہ کنفیوژن کون دور کرے گا؟ یہ آگسٹ ہال دور کرے گا۔ کتنی دفعہ ان کیمرہ بریفنگ میں آپ لوگوں کو بتا چکا، کتنی دفعہ میں یہاں کہہ چکا ہوں، کوئی لے نہ لیڈ اس پر ڈائیلاگ پہ۔ کیوں کوئی لیڈ نہیں لیتا؟ بیکاز وہ ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ ریاست تو تیار ہے، ایک بار نہیں بار بار تیار ہے، لیکن وہ ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور 2 قسم کے لوگ ہیں جناب اسپیکر، ایک وہ جو بندوق اٹھا کے نہتے معصوم لوگوں کی خون بہا رہے ہیں، ناحق اور معصوم خون بہا رہے ہیں، اور دوسرے وہ جو یہاں پر بیٹھ کے کہیں ٹی ویوں پہ نظر آتے ہیں، کہیں ٹویٹر پہ نظر آتے ہیں، کہیں دوسرے فورمز پہ نظر آتے ہیں، جو ان کے لیے ایڈوکیسی کرتے ہیں، ان کو گلوریفائی کرتے ہیں۔ ٹیررزم کو، انڈیپینڈنس کو کون گلوریفائی کرتا ہے؟ کون سا ملک اجازت دیتا ہے؟ کوئی ملک اس کی اجازت نہیں دیتا سوائے اس بدبخت ملک کے، کہ وہ اجازت دیتا ہے کہ اس کی سڑکوں پہ انڈیپینڈنٹ پاکستان جو ہے، پاکستان کو توڑنے کی بات کی جائے، اور وہ برداشت کرتا رہتا ہے۔ کب تک برداشت کریں گے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کیا کبھی کوئی کہتے ہیں کہ یکجہتی ہے، کبھی ٹویٹر پہ تھانے کا ایک سردار ہے، وہ لکھتا ہے کہ آپ جنگ ہار گئے ہیں۔ ایک موصوف نے کل ادھر کہا جنگ ہار گئے۔ او بھائی، ریاست نے یہ جنگ لڑنا ابھی شروع ہی نہیں کی۔ جس دن ریاست نے یہ جنگ لڑنا شروع کر دی نا، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون ہارا کون جیتا۔ ریاست کو ابھی بھی ریاست صبر سے کام لے رہی ہے، ابھی بھی حکومت صبر سے کام لے رہی ہے۔ نہیں لینا چاہیے۔ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر، میں کئی بار اس فلور پہ بتا چکا ہوں، لیکن وہ معصوم لوگوں کا جن کا قتل ہو رہا ہے، کیا کانسٹیٹیوشن ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہتا ہے یا بشیر زیب کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہتا ہے؟ کیا پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے؟ انکنڈیشنل لوائلٹی ٹوورڈ اسٹیٹ آف پاکستان نہیں کہتا۔ اگر وہ میڈم آج بیٹھی ہوتی تو میں اس کو جواب دیتا۔ نہیں کہتا کہ اسکول ہے، اسپتال ہے، روڈ ہے تو میں ریاست کے ساتھ وفادار ہوں، ورنہ میں نہیں ہوں۔ 19 سال میں اگر مجھے نوکری ملتی ہے تو میں ریاست کا وفادار ہوں، ورنہ میں نہیں ہوں۔ اٹ از آرڈر جو امپورٹنٹ ہے ریاست کے لیے۔ اور ہم بدقسمتی سے، مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، پورے پاکستان کو ہم نے اس معاملے میں کنفیوز کر دیا۔ وائلنس ان دا نیم آف ریلیجن از کالڈ ٹیررزم ایوری ویئر۔ لیکن یہاں پر جو وائلنس ہے اس کو ہم کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں؟ کلا لیں، بلا لیں، 100 جرگے بلا لیں، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں۔ 100 جرگے بلا لیں، نوابوں کو بلا لیں، سرداروں کو بلا لیں، مسئلہ حل ہوگا؟ اگر مسئلہ حل ہوتا ہے جناب اسپیکر، کسی بھی طریقے سے یہ حل ہونے کے لیے تیار ہے، تو حکومت میں بار بار کہہ رہا ہوں سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ پر وہ آپ کو بندوق لے کے مار رہے اور آپ کہہ رہے جرگہ کریں۔ اس جرگے میں کیا کریں؟ تجاویز جو ہیں، جو سالڈ تجاویز آنریبل ممبر مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے مجھے ریٹن دی ہے، اس میں سے 8-10 ایسی ہے جن پر بات کی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے زیادہ تر ایسی ہے جن پہ بات کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے سالڈ تجاویز۔ اس آگسٹ ہاؤس کو اس تجاویز کو لے کے آگے چلنا چاہیے۔ یہ ہے بلوچستان کا جرگہ،
یہ ہے بلوچستان کا جرگہ. جو مرضی آپ کہہ لیں 99% وہ لوگ ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے ان کے خاندان جیتتے آ رہے ہیں. کوئی 2 نسل سے سیاست کر رہا ہے, کوئی 3 نسل سے. ایسے ہی ہم نے کہہ دیا کہ یہ مشہور کر دیا کہ یہ بلوچستان کی جو اسمبلی ہے پورا پاکستان یہ کہتا ہے, اور ہمارے ممبرز بھی یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں کہ جی یہ کوئی فارم 47. کہاں ہے فارم 47؟ جتنے ساؤتھ میں ہیں نیشنلسٹ قوتیں جیت کے آئے ہیں. خیر جان بلوچ آواران سے جیت کے آئے, ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب, پھلن بلوچ صاحب, رحمت بلوچ صاحب, اسد صاحب. یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے, وہ چوتھی دفعہ آ رہا ہے. کون تو ہوئے ہوگی مینجمنٹ. میں نہیں کہتا ہوں کہ بالکل مینجمنٹ نہیں ہوئی, پر زیادہ تر تو لوگ وہ ہیں جو دوسری تیسری ٹرم میں آ رہے ہیں. تو صرف کنفیوژن پھیلانے کے لیے, صرف ریاست کو کنفیوز کرنے کے لیے ہم نے اپنا ایک بیانیہ ہے, اور وہ بیانیہ بدقسمتی سے سیپریٹسٹ کو سپورٹ کر رہا ہے جناب اسپیکر, which is very dangerous. which is very dangerous. اور ہم نے اس آگسٹ ہاؤس سے لیڈ لینی ہے. کب تک اب شف شف کرتے رہیں گے؟ کیوں ہم نام نہیں لیتے کہ مفتی شامیر کو کس نے مارا ہے؟ کیوں ہم نام نہیں لیتے کہ یہ جو نہتے لوگ تھے, یہ رحمان گل اور بشیر زیب جو ہے وہ معصوم لوگوں پر آ کر حملہ آور ہوتے ہیں؟ اور ٹھیک بات ہے کہ عام بلوچ کو بالکل ورغلایا گیا. ٹھیک کہا جناب ظہور بلیدی صاحب نے کہ پورے کے پورے سوشل میڈیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہمارے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنسز, سالڈ ایویڈنسز ریاست کے پاس موجود ہے کہ پورے کے پورے سیلز بنے ہوئے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں. درست بات ہے کہ ہمیں نوجوانوں کے پاس جانا چاہیے, درست بات ہے کہ ہمیں ان کو میرٹ پہ نوکریاں دینی چاہیے, درست بات ہے کہ ہمیں اپنی گورننس امپروو کرنی چاہیے, لیکن یہ چیزیں کمپلیمنٹ ضرور کریں گی ریاست کو. نہ یہ وائلنس کا ریزن ہے, اور نہ جو لڑ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریزن ہے. جو لڑ رہا ہے وہ کہتا ہے میں آپ کا ملک چاقو چھری کی طرح, کیک کی طرح کاٹنا چاہتا ہوں, کاٹ کے پاکستان کو توڑنا چاہتا ہوں. اور اب ہم پر یہ فیصلہ مبصر ہے کہ ہم کیا کریں. ہم تو اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے. میں بار بار کہتا ہوں میرا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوتا ہے, لوز ہو جائے, میری زندگی چلی جاتی ہے, چلی جائے, لیکن میں اپنے ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں, ریاست کے ساتھ کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. گزارش اتنی ہے کہ ابھی تک یہ ایوان کنفیوز ہے. میں جو بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس کنفیوژن سے باہر نکل آئے. ہم نے ان کیمرہ آپ کو بریفنگ دے دی کہ یہ لوگ ہیں جو بات نہیں کرنا چاہتے آپ سے. کرنا چاہے, کوئی لیڈ لینا چاہے, بسم اللہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں جرگہ حکومت آج اعلان کرتی ہے, کل وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلوچستان کے ایشو پہ اسلام آباد میں بلا لیتے, کوئٹہ میں بلا لیتے, بیٹھ جاتے, بیٹھ جائیں, اس سے کوئی روڈ میپ تو دے نا. یا اسی طرح ہماری اسمبلی کا ان کیمرہ سیشن کرنا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے, وہ اپنے نظریے کے مطابق بات کرے گا, نشستن گفتارن برخاستن. معاملہ ان کا ہے جو وائلنس کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کو لگایا ہوا ہے کس پر کہ یہ کوئی پولیٹیکل مسئلہ ہے. کوئی سوشو پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر. یہ سوشو پولیٹیکل مسئلہ ہوتا تو افغانستان کی مثال آپ لے لیں. افغانستان کے اندر آج سے 2 سال 3 سال پہلے ایک بہتر گورنمنٹ تھی, زیادہ جاب اپرچونٹیز تھی. تو وہاں پر جب وہ امریکہ وہاں سے چلا گیا, جاب اپرچونٹیز ختم ہو گئی, لوگ وہاں سے درپدر ہو گئے, لیکن انسرجنسی ختم ہو گئی. تو یہ ہم نے کیا ریزن بنائی ہوئی ہے؟ یہ ریزن نہیں ہے. وہ لڑنے والا بھی کہتا ہے یہ ریزن نہیں ہے. ہم نے بنایا ہوا ہے یہ ریزن اس لیے ہے کہ یہاں پر سڑک سکول نہیں, یہاں پر بجلی نہیں. نوجوان کو جو ہے, یہ نوجوان جو بیوٹمس میں پڑھتا ہے 80%, if I'm not wrong, کیونکہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ ہوں, میں غلط ہوا تو میں اپنی کریکشن خود کر لوں گا اس فلور پہ, 80% اسکالرشپ پہ پڑھتا ہے. ہم ایک بچے پہ جو کریڈٹ کالج میں پڑھ رہا ہے 13 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں پہ جو ایجوکیشن پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, کوئی پروونس نہیں کر رہا ہے. ویلفیئر اسٹیٹ ٹائپ کا ہم نے ایک صوبہ بنایا ہوا ہے, اور آئی ایم اے بلوچ اس بنیاد پر, جیسے آئی ایم اے بلیک, ہر بات پر وہ کیا ہوا ہے ہم نے. لہٰذا میری اس مقدس ایوان سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ خدا را اس کنفیوژن سے باہر آ جائے. یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے گھر گھر کو پہنچ گئی. جب پشاور میں KPK میں شروع ہوئی تو باقی پاکستان نے کہا کہ یہ تو جی بس KP کی جنگ ہے. وہ ہم نے پھر دیکھا کہ وہ جنگ کہاں تک پہنچی. آج شاید ہم زیادہ انڈر تھریٹ ہوں گے. کچھ لوگ یہاں میرے خلاف تقریر کر کے, میری وحشت سے, تیری شہرت سے, اگر میرے خلاف تقریر کرنے سے تمہاری بچت ہو جاتی ہے BLS سے تو یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ جنگ ہر گھر میں آئے گی, ہر گھر میں آ چکی ہے. اس جنگ کے سدباب کے لیے سالڈ سٹیپس لینے پڑیں گے. حکومت کو یہ سوچنا پڑے گا, ساتھ اپوزیشن کو سوچنا پڑے گا, ساتھ انٹیلیجنسیا کو سوچنا پڑے گا. کیا آپ سیدھی سی بات ہے, اس میں کنفیوژن کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم وائلنس کے ذریعے آپ کا ملک توڑنا چاہتے ہیں. اب ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم کریں کیا.
وہ جو سپیس انہوں نے وائلنس سے لی ہے وہ میری بات چیت سے واپس نہیں آنے والی, وہ میری تقریر سے واپس نہیں آنے والی. وہ سپیس انہوں نے وائلنس سے لی ہے, وائلنس سے واپس آئے گی. ہم نے ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا ہے, ان سڑکوں کو محفوظ کرنا ہے. وہ کب محفوظ ہوں گے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ پورا 200 کا جتھا آتا ہے, 200 کا جتھا آ کے حملہ آور ہوتا ہے. اب اس کے خلاف اس کا سولوشن آپریشن کے علاوہ اور کیا ہے؟ ذرا آپریشن کی بات ہو, صبح تمام پولیٹیکل جماعتوں کے اخبارات میں خود اخبار پڑھتا ہوں, اس میں بھی بلوچستان آپریشن کا متعمل نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا آپریشن کا متعمل. تو آپ لوگ کوئی سولوشن بھی ساتھ نیچے والے کالم میں دے دینا کہ کیا کریں ان جتھوں کے ساتھ جو افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے اور ہمسایہ ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے, وہاں بیٹھ کے پلان کرتے ہیں, وہاں سے معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرتے ہیں. تو سولوشن بھی کوئی بتائے نا مجھے. تو لہٰذا جناب اسپیکر, میں آپ کے توسط سے پورے بلوچستان کے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, یہ ہماری ایفرٹ ہے, ہم اپنی ایفرٹ کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان میں امن کا سورج بحال ہوگا. کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہر معاملے میں تو اس کو جرگہ ہال سمجھتا ہوں. یہ آگسٹ ہال جو ہے یہ بلوچستان کا نمائندہ ہال ہے. یہ آگسٹ ہال ہمت کرے, کیوں ہم کسی اور کی محتاجی کریں, کسی ٹویٹر سردار کی, کسی تھانے سردار کی, وہ آ کے ہمیں بتائے. یہ ہال بتائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آنریبل لیڈر آف دا اپوزیشن بتائیں گے, ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب بتائیں گے, باقی دوست بتائیں گے. کنسنسس ڈیولپ کریں. ہم نے ان کیمرہ سیشن کیا, اس ان کیمرہ سیشن میں آپ کو سب کچھ بتایا کہ نہیں وہ ہم سے بات کرنا چاہتے. وی ٹرائیڈ فار دیٹ. تو اب ہم اس پہ پورے پاکستان کو کنفیوز کیے رکھیں کہ پورا پاکستان اس پہ کنفیوزڈ ہو کہ یہ جو وائلنس ہے یہ وائلنس ڈیفرنٹلی ٹریٹ ہوگا, اور وہ جو وائلنس ہے جو مذہب کے نام پر ہے وہ ڈیفرنٹلی ٹریٹ ہوگا. اور آپ پھر دیکھیں سازش کتنی منظم ہے اس ریاست کے خلاف. میں بار بار آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن جناب اسپیکر, 3, ایک وائلنس, دوسرا سوشل میڈیا, اینڈ تھرڈ از سوشل موبلائزیشن. بنو میں واقعہ ہوتا ہے, اس کو کسی نے گلوریفائی کیے. یہاں پہ ایک واقعہ ہوتا ہے, وہ پورا ہفتہ گلوریفائی رہتا ہے, پورا مہینہ گلوریفائی رہتا ہے, ختم ہی نہیں ہونے کا نام لیتا. وی آر ان دا کانفلکٹ زون. ہم وار زون میں ہیں. نہ یہ آخری واقعہ تھا نہ پہلا, لیکن ہمارا ریزالو تو ہونا چاہیے نا, کہ ہمارا یہ ریزالو اس پوری اسمبلی کا ہونا چاہیے کہ جو بھی وائلنس نہیں کرتا ہے ہمارے سر آنکھوں پر ہے. ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ان سے معافیاں بھی مانگیں گے, گلے بھی لگائیں گے, ان کی بہتری کے لیے بھی کوششیں کریں گے. لیکن جو وائلنس کر رہا ہے اس کے لیے تو کم سے کم کنسنسس ڈیولپ کر لو اللہ کے بندو. اس پر تو ہمارا کنسنسس ہو کہ جو بندوق اٹھا کے نیچے آ رہا ہے اس کا جواب, بندوق کا جواب قبائلی طور پہ, اسلامی طور پہ, آئینی طور پہ ہمارا یہ حق ہے کہ بندوق کا جواب بندوق سے دیا جائے. تو میں آخر میں جناب اسپیکر مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنی سیکورٹی فورسز کو, ایس ایس جی کے ان بہادر جوانوں کو جنہوں نے آج کے دن, ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہم یہاں تقریریں جب کر رہے تھے, وہ اپنے سینوں پہ گولیاں کھا کے 68 ہمارے جو ہاسٹیجز تھے ان کو ریسکیو کیا انہوں نے. ایک جوان ہمارا زخمی ہے, اللہ اس کو شفا دے, لیکن ان شیر کے بچوں کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں تمام بلوچستان کے لوگوں کی طرف کہ ایسے انوائرمنٹ میں جب ایک ٹرین کے ڈبے میں آپ نے ہاسٹیج رکھے ہوئے اور اس پہ آپ ہاسٹیجز کو بچائیں اور ٹیررسٹ کو ماریں, تو انہوں نے تمام ٹیررسٹ کو جہنم وصل کیا. 50 کے قریب